یہ 1947 کا کراچی ہے۔ پاکستان بنے کچھ ماہ ہی گزرے ہیں۔ نئے ملک کی نئی حکومت کو اندر سے ہی چیلنجز درپیش ہیں۔ سندھ کا وزیر اعلیٰ نئے ملک کے دارالحکومت کے قیام میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ نہ وفاقی وزارتوں کے لیے عمارتیں دی جا رہی تھیں اور نہ افسروں کو رہائش۔ قائد اعظم نے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر سندھ سر غلام حسین ہدایت اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ یہ اس وقت ایک بڑا انتظامی مسئلہ تھا اور سیاسی مسئلہ بنتا جا رہا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو اس ایشو پر جو سیاست کر رہے تھے، اس سے نوزائیدہ ملک میں صوبائیت کی آگ کو ہوا مل رہی تھی۔ ایک سیاسی مسئلہ تھا جسے مینج کرنا تھا، یعنی پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا تھی۔ اور پھر معلوم ہے کہ بالآخر یہ پولیٹیکل مینجمنٹ کیسے ہوئی؟ صرف ایک ٹائپ رائٹر سے، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے اس اولین پولیٹیکل مینجمنٹ کی ٹھیک 75 سال بعد ایک گھڑی کی مدد سے پولیٹیکل مینجمنٹ کی گئی۔ یہ ایوب کھوڑو کے ٹائپ رائٹر سے لے کر عمران خان کی گھڑی تک، اور پروڈا اور ایبڈو سے لے کر نیب اور FIA تک، پاکستان میں احتساب برائے پولیٹیکل مینجمنٹ کی کہانی ہے جو بہت پرانی ہے۔ اس کہانی میں سائیکل چوری اور بھینس چوری بھی آتی ہے، اور ایون فیلڈ کے فلیٹس بھی، سرے محل بھی آتا ہے، اور حدیبیہ پیپر ملز کیس بھی، سوئز اکاؤنٹس بھی آتے ہیں، اور ٹیلی گرام ٹرانسفر کیس بھی، چودھری شوگر ملز کیس بھی آتا ہے، اور فیک اکاؤنٹ کیس بھی۔ جب یہ کیس چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اتنی بڑی کرپشن اور اتنے واضح دستاویزی ثبوت کے بعد ملزم کا بچنا ناممکن ہے۔ مگر جیسے ہی ملزم پولیٹیکل مینجمنٹ کرنے والوں کا تابعدار بن کر ان کے کھیل کا حصہ بنتا ہے، سارا احتساب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، بلکہ اس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے کہ قوم کا مجرم تختے سے تخت پر پہنچ جاتا ہے۔ جس دن شہباز شریف پر TT منی لانڈرنگ کیس کی فرد جرم عائد ہونی تھی، اسی دن انہوں نے ایوان صدر میں وزیر اعظم پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان میں سب سے پہلا احتساب بھی سیاسی ضرورت کے تحت کیا گیا، مگر اس احتساب کا اختتام اتنا ڈرامائی انداز میں ہوا جسے جان کر آپ یہی کہیں گے کہ بھائی اگر یہی کرنا تھا تو یہ رولا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی۔ جس دن حقیقی اور بے لاگ احتساب کیا جائے گا، اس دن سے ملک بھی آگے بڑھے گا اور قوم کی رفتار بھی، اور اس رفتار کو بڑھانے کے لیے رفتار کام کر رہا ہے، جو محض ایک میڈیا ہاؤس نہیں بلکہ موومنٹ فار سوشل چینج ہے۔ رفتار کی تحقیق کا پہیہ گھومتا ہے آپ کے حوصلہ افزائی اور تعاون سے۔ ہماری ہر نئی ویڈیو سے پہلے آگاہ ہونے کے لیے بس ایک کلک ہی تو کرنا ہے، اور رفتار کے مشن کا حصہ بننے کے لیے پیٹریون ممبر بننا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ طریقہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات، رفتار کا ماننا ہے احتساب سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور ذات میں آپ کے روزمرہ کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اچھی زندگی اچھی صحت کے ساتھ ہی ممکن ہے، جس کے لیے ضروری ہے آپ اس بات کا حساب کتاب رکھیں کہ آپ نے کیا کھایا، کتنا کھایا، اور اس کا ہمارے جسمانی نظام پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اپنے جسم کا احتساب اب ٹیکنالوجی نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ ایوو چیک پریمیم لنک CGM ہمارے ہر کھانے کا سائنٹیفک ڈیٹا ریئل ٹائم میں سامنے لاتا ہے۔ بس ابھی myfarmevo.pk پر جائیں اور آرڈر کریں۔ اگر آپ رفتار 5 کا پرومو کوڈ یوز کریں گے تو کچھ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اگست 1947 کو پاکستان بننے کے صرف 2 دن بعد ایوب کھوڑو سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے، مگر انہوں نے پہلے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے اور پھر کھلے بندوں
کراچی میں دارالحکومت کے قیام میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر سندھ سر غلام حسین ہدایت اللہ نے ایوب کھوڑو کے سامنے جب یہ معاملہ سختی سے اٹھایا تو وہیں سے اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ صرف وزیر اعظم اور گورنر سندھ ہی نہیں، ایوب کھوڑو کی اپنی کابینہ کے 2 وزراء پیر الہی بخش اور غلام علی ٹالپور بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ وفاقی افسران اور وزراء کے ساتھ سندھ کے وزراء اور افسران بھی ایوب کھوڑو کی شکایتیں کرنے لگے۔ انکوائری بیٹھ گئی۔ بد انتظامی اور مس کنڈکٹ سامنے آنے پر ایوب کھوڑو کو مستعفی ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ایوب کھوڑو نے اس وقت قائد اعظم کے کہنے پر استعفیٰ بھیجا تو گورنر سندھ غلام حسین ہدایت اللہ نے استعفیٰ مسترد کر کے ان کی برطرفی کا حکم جاری کر دیا، جس کے بعد سندھ اسمبلی سے پیر الہی بخش وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، جن کے ذریعے اتنی بہتر پولیٹیکل مینجمنٹ ہوئی کہ سندھ نے پھر وفاق کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایوب کھوڑو کی بیٹی حمیدہ کھوڑو نے اپنے والد کی بائیوگرافی محمد ایوب کھوڑو A Life of Courage in Politics میں لکھا ہے کہ وفاقی حکومت جس میں بیوروکریٹس کا غلبہ تھا، صوبوں پر اپنا مکمل کنٹرول چاہتی تھی اور ایوب کھوڑو جیسے خود مختار اور با اثر صوبائی رہنما کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی تھی۔ لیکن حمیدہ کھوڑو نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایوب کھوڑو کے برطرفی کے حکم نامے پر قائد اعظم کے دستخط ضرور تھے، مگر اس کے ذمہ دار لیاقت علی خان تھے، جنہوں نے گورنر سندھ سے مل کر قائد اعظم کو غلط رپورٹنگ کی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ ایوب کھوڑو کی برطرفی کے ذمہ دار گورنر سندھ سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے، لیکن ایوب کھوڑو کی برطرفی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ناکافی ثابت ہوئی، کیونکہ ایوب کھوڑو حکومت سے تو باہر ہو گئے تھے لیکن سیاست سے نہیں۔ وہ ایک شاطر سیاستداں تھے، مسلم لیگ کی اندرونی سیاست میں فعال ہوئے اور خود کو پارٹی کا صوبائی صدر منتخب کرا لیا، یعنی ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، جس کے بعد لیاقت علی خان نے سیاستدانوں کی نااہلی کا قانون پروڈا پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ جاری کرایا اور ایوب کھوڑو جیسے سیاستدانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹیولی قیام پاکستان سے ہی کر دیا گیا۔ پروڈا کے ٹریبیونل نے ایوب کھوڑو کے خلاف 62 الزامات کے تحت انکوائری کی، جس میں ان پر کوئی مالی یا انتظامی کرپشن تو ثابت نہیں ہو سکی، لیکن 22 مارچ 1949 کو انہیں ایک سرکاری ٹائپ رائٹر گھر لے جانے پر 3 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ مگر اس احتساب کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے کیے گئے اس احتساب کا اختتام انتہائی ڈرامائی ہے، تو وہ ڈرامائی اختتام آنے کو ہے۔ ایوب کھوڑو نے اس نااہلی کو سندھ چیف کورٹ یعنی آج کے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، تو عدالت نے 2 سال بعد ایوب کھوڑو کی نااہلی ختم کر کے ان کی سندھ اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ لیاقت علی خان نے انہیں فوری وزیر اعلیٰ بنانے سے منع کیا، لیکن وہ پارلیمانی پارٹی کی حمایت سے دوسری بار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس بار انہیں سردار خان کھوسو کی غیر قانونی جیل منتقلی کی بنیاد پر ایک بار پھر نااہل کر دیا گیا، لیکن 1954 میں وفاقی حکومت کو اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایوب کھوڑو کی ضرورت پڑ گئی، اور وہ سیاسی ضرورت تھی 1 یونٹ کا قیام۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پروڈا واپس لے کر ایوب کھوڑو کی نااہلی ختم کر دی، مگر ایوب کھوڑو 2 بار کی نااہلیوں سے سبق سیکھ کر خاصے تابع دار ہو چکے تھے۔ تیسری بار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انہوں نے خاموشی سے 1 یونٹ کی حمایت کر دی۔ 1 یونٹ کی حمایت ایوب کھوڑو کی سیاسی زندگی پر ایک ایسا داغ تھا جس کی صفائیاں ان کی بیٹی کو عشروں بعد تک دینی پڑی۔ حمیدہ کھوڑو نے اپنے والد کی بائیوگرافی میں لکھا، اس وقت ایوب کھوڑو پر 1 یونٹ کی حمایت کے لیے جرنیلوں کا دباؤ تھا۔ احتساب کو سیاسی لین دین کے لیے استعمال کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ احتساب کے نام پر سیاست کو کنٹرول کرنے، یعنی اسی پولیٹیکل مینجمنٹ کا جو بلو پرنٹ پروڈا نے فراہم کیا، وہی آج تک منوون کاپی کیا جاتا رہا ہے۔
عامر اول ایوب خان اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں، قیام پاکستان کے بعد سے ہی سرکاری افسران کے عزائم سیاسی ہو گئے تھے، اور یہی نہیں، انہی عزائم کا نتیجہ تھا ایک مالیاتی افسر غلام محمد گورنر جنرل بن گیا اور سیکرٹری خزانہ اسکندر مرزا وزیر خزانہ بن گیا۔ ایوب خان نے اپنی کتاب میں غلام محمد اور اسکندر مرزا کا ذکر تو بڑی حقارت سے کیا، لیکن یہ بتانا بھول گئے کہ وہ آرمی چیف ہوتے ہوئے پہلے وزیر دفاع اور پھر ماشاء اللہ لگا کر ملک کے صدر بھی بن گئے تھے۔ خیر، ایوب خان ماشاء اللہ لگانے کے بعد بھی سرکاری افسران کو کنٹرول کرنے کے لیے پوڈو پبلک آفس ڈسکوالیفیکیشن آرڈر اور پھر سیاست دانوں کو قابو کرنے کے لیے ایبڈو الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر لے آئے تاکہ ان کے ماشاء اللہ راج میں کوئی سیاستدان خلل نہ ڈال سکے۔ وہی پولیٹیکل مینجمنٹ ایبڈو کے تحت جن سیاستدانوں پر الزامات لگائے جاتے، انہیں دو آپشنز دیے جاتے تھے، یا تو وہ ایبڈو کے خصوصی ٹریبونل میں مقدمات کا سامنا کریں یا پھر رضاکارانہ طور پر سیاست اور عوامی زندگی سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر کوئی سیاستدان رضاکارانہ طور پر سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کرتا تو وہ ٹرائل کی ذلت اور ممکنہ سخت سزا سے بچ جاتا، اور جو سیاستدان الزامات کو چیلنج کرتے ٹریبونل میں قصوروار پائے جاتے، انہیں 31 دسمبر 1966 تک کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بہت سے رہنماؤں نے خاموشی سے سیاست سے دستبردار ہونے کو ترجیح دی، یعنی آپ اسے پلی بارگین کی ابتدائی شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کئی سیاستدان ایسے بھی تھے جو الزامات لگتے ہی کیسز سے بچنے کے لیے از خود سیاست سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد جب انہوں نے ایوب خان کو وفاداری کا یقین دلایا تو انہیں ان الزامات اور دستبرداری کے باوجود کنونشنل لیگ میں شامل کر لیا گیا۔ بیسک ڈیموکریسی اور اسمبلیوں کے بلا واسطہ انتخاب میں بھی حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ پر کئی کتابوں کے مصنف آئن ٹیلباٹ اپنی 2022 میں شائع ہونے والی کتاب پاکستان اے نیو ہسٹری میں لکھتے ہیں، ایبڈو ایوب حکومت کا سب سے مضبوط ہاتھ ثابت ہوا، اور اپوزیشن کو جس طرح دبایا گیا اس کے نتیجے میں ہی ایوب حکومت اتنا عرصے چلی، یعنی 11 سالہ ایوب دور کو ایبڈو دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ آئن ٹیلباٹ کے مطابق ایبڈو کے احتسابی عمل کا مقصد سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانا اور ایوب خان کی فرمانبردار سیاسی کلاس تیار کرنا تھا۔ ایبڈو کے اسی احتسابی ڈرامے کے ٹریجک ہیرو سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی تھے، قائد اعظم کا وہ جیالہ جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہا اور جس نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی۔ اسی حسین شہید سہروردی کے ساتھ حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس کی تفصیل رفتار کی اس ڈاکیومنٹری میں موجود ہے۔ خیر، جس وقت حسین شہید سہروردی کے خلاف ایبڈو ٹریبونل میں کاروباری افراد کو پرمٹس جاری کرنے کا مقدمہ چلایا جا رہا تھا، اسی دور کا ایک واقعہ بیگم شائستہ اکرام اللہ نے بھی حسین شہید سہروردی کی بائیوگرافی میں درج کیا ہے۔ اس وقت ایوب خان کے اوپننگ بیٹسمین ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعتراض کیا کہ حسین شہید سہروردی اپنے بیانات اور تقریروں کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کا اقبال بلند کرنے کے لیے حسین شہید سہروردی کے بیانات اخبارات میں چھاپنے پر پابندی لگوا دی، مگر مقافات عمل دیکھیے کہ حسین شہید سہروردی کے بیانات سینسر کرنے والے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب مقدمہ چلا تو اسی بنیاد پر بھٹو کے بیانات بھی اخبارات میں نہ چھپ سکے۔ دور ایوبی میں ایبڈو کے تحت 400 سیاسی رہنماؤں اور عوامی نمائندوں کو انتخابی عمل سے باہر کیا گیا تھا، اور ان مقدمات کی حقیقت کیا تھی؟ قدرت اللہ شہاب، جو ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ایک ایسے مشیر بھی تھے جن پر ایوب سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، یعنی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اس ملک، قوم اور جمہوریت کے خلاف جتنے بھی جرائم کیے، قدرت اللہ شہاب اس میں شامل رہے۔ اپنی کتاب شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ ایوب خان نے انہیں ان 62 سیاستدانوں کے خلاف مواد جمع کرنے کی ہدایت کی کہ جن کے کیسز ایبڈو ٹریبونل میں چل رہے تھے۔
جب یہ ریکارڈ کھنگالا گیا تو اس میں سرکاری گاڑی اور ٹیلی فون کے غلط استعمال، رشتہ داروں کی سفارش اور اپنے حلقوں میں ڈسپینسریاں بنوانے جیسے چھوٹی چھوٹی چوئیاں برآمد ہوئیں۔ ایوب خان نے جب یہ پھسپھسی فرد جن پڑھی تو بہت مایوس ہوئے اور کہا بس اتنا ہی کچھ ہے۔ ایبڈو کے ذریعے سیاسی میدان کو اس قدر صاف کیا گیا کہ ایوب خان نے کنونشنل لیگ جیسی کنگز پارٹی کو آسانی سے کھڑا کر دیا۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد پہلی بار ملک کے سب سے طاقتور ادارے کا احتساب ہوا۔ سقوط ڈھاکہ پر حمود الرحمن کمیشن بنا اور اس کمیشن کی سفارشات پر فوج کے 43 اعلیٰ افسران کو فارغ کر دیا گیا۔ حسن عسکری رضوی کی کتاب ملٹری اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی میں ان افسران کے نام درج ہیں جنہیں حمود الرحمن کمیشن کی سفارش پر برطرف کیا گیا۔ برطرف کیے جانے والوں میں 2 4 اسٹار جنرل یعنی یحییٰ خان اور عبد الحامد خان، 8 لیفٹیننٹ جنرلز، 10 میجر جنرلز اور 5 بریگیڈیئرز بھی شامل تھے۔ 1 ایئر مارشل اور 1 وائس ایڈمرل کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان میں شکست اور جدید ملٹری ہسٹری کے سب سے بڑے سرنڈرز کے بعد فوج دباؤ میں تھی اور ذوالفقار علی بھٹو ایک شکست خوردہ فوج اور ملک کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس لیے بظاہر ایسا لگا کہ جمہوریت اپنا وجود منوا رہی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اس کے باوجود حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ شائع نہیں کرا سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انڈین سول سروسز کے جانشین ادارے پاکستان سول سروسز کو بھی جواب دہ بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک سول سروسز آف پاکستان کیڈر کے افسران ایک متوازی طاقت تھے۔ بھٹو نے یہ کیڈر ختم کر کے 1300 افسران کو فارغ کر دیا۔ سول سروسز ریفارمز کے تحت آکوپیشنل گروپس متعارف کرائے گئے، لیکن بیوروکریسی کے اس نئے ڈھانچے نے سیاسی لوگوں کے راستے کھول دیے۔ بھٹو کے وفادار کمیشن پاس کیے بغیر ہی سول سروسز میں گھس گئے اور انہیں تنزیہ طور پر بھٹوکریٹس کہا جانے لگا۔ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیے جانے والا کوٹا سسٹم بھی انہی بھٹوکریٹس کے دور کا تحفہ ہے۔ 1971 کے بعد بچے کچے پاکستان میں پہلی بار فوج اور بیوروکریسی کا احتساب شروع ہوا، لیکن جلد ہی اس کا رخ سیاسی مخالفین کی طرف مڑ گیا۔ جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما اس احتساب کا خصوصی نشانہ بنے۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنما بھی بھٹو کے احتساب یا سیاسی انتقام کا ہدف بنتے رہے۔ بھٹو کے دور میں ایک ایسا مقدمہ مشہور ہوا جسے سن کر ہنسی آتی ہے۔ چودھری ظہور الہی کے خلاف بھینس چوری کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا۔ ظہور الہی اور ان کے خاندان کے خلاف مجموعی طور پر 130 مقدمات تھے، ان میں سے 47 صرف ظہور الہی پر تھے۔ بھینس چوری کے اس مقدمے کا ذکر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کیا۔ بھٹو نے احتساب کو جس رخ پر ڈالا اس کا نتیجہ 6 سال میں ہی سامنے آ گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل ضیاء نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا، اور اگر الیکشن کرا دیے جاتے تو پیپلز پارٹی کی کامیابی ایک سیاسی مسئلہ بن سکتی تھی۔ اس لیے پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت تھی، اور پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے وہی احتساب کا پرانا چھاپا، یعنی وہی بلو پرنٹ جو پروڈا نے فراہم کیا تھا، اسی کا سہارا لیا گیا۔ بھٹو کے فاشزم سے متاثرہ سیاستدان جو پی این اے کا حصہ تھے اس وقت جنرل ضیاء کے کیمپ میں تھے۔ پہلے احتساب اور پھر انتخاب کا نعرہ لگایا گیا۔ جنرل ضیاء کو مارشل لا لگائے 3 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ پی این اے میں شامل مسلم لیگ کے پیر پگارا اور بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمے کا سامنا کرنے والے ظہور الہی نے جنرل ضیاء سے ملاقات کر کے الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ اس ملاقات سے چند دن پہلے کوئٹہ میں پی این اے کی سینٹرل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کر تقریباً تمامی جماعتوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت کی تھی۔ بہرحال پی این اے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی وجہ الیکشن میں بھٹو کی کامیابی کا خوف تھا یا کچھ اور۔ پی این اے نے کوئی واضح اعلان تو نہیں کیا، لیکن حکمت عملی یہ بنائی گئی کہ اگر جنرل ضیاء نے الیکشن ملتوی کیا تو پی این اے خاموش رہے گی۔ المیہ یہ تھا کہ احتساب کے نام پر الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت
वो लोग कर रहे थे जो 1 बरस पहले तक भुट्टो के गैर जमहूरी रवैये पर सरापाए एहतजाज थे। और इससे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि 6 साल पहले जिस इदारे का एहतसाब शुरू हुआ था वही अब सियासतदानों का एहतसाब कर रहा था। ज़िया-उल-हक के दौर में एहतसाब के नाम पर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया किया गया, जिसका पहला निशाना ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने वाले भुट्टोक्रेट्स बने। भुट्टो का एहतसाब करने के लिए जनरल ज़िया के पास इल्ज़ामात की कोई कमी नहीं थी। सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, फौज के मुतवाज़ी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स और यहाँ तक कि सियासी मुखालफिन के कत्ल तक की FIRs मौजूद थीं। लेकिन इसके बावजूद जनरल ज़िया ने भुट्टो के खिलाफ माली करप्शन का इल्ज़ाम लगाना भी ज़रूरी समझा। मार्शल लॉ हुकूमत ने दावा किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सरकारी ख़जाने से 60 लाख रुपए लाड़काना और कराची में अपनी रिहाइश गाहों की तज़ीन व आराइश पर खर्च किए हैं। नुसरत भुट्टो पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया। भुट्टो ख़ानदान के शाहाना तर्ज ज़िंदगी को इतना उछाला गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में भी रिपोर्ट शाया हुई। जनरल ज़िया-उल-हक ने भुट्टो के खिलाफ एक और वाइट पेपर भी शाया कराया, जिसमें मनपसंद अफराद के कर्जे माफ करने के इल्जामात लगाए गए थे। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में लिखते हैं कि जनरल ज़िया ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए एहतसाब के साथ सियासी चालें भी बहुत होशियारी से खेली। पहले तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई और फिर रजिस्ट्रेशन के कवानीन सख्त करके इन्हें दबाव में लाया गया। जागीरदारों, सनतकारों, सरमायादारों की एक ऐसी सियासी क्लास वजूद में आई जिसका मफाद जनरल ज़िया-उल-हक के इक़्तिदार के तूल से जुड़ा था। नवाज शरीफ, शेख रशीद, चौधरी निसार, मियां अजहर और इन जैसे बहुत सारे लोग इस दौर में सियासत में शामिल हुए जिनका कोई मजबूत सियासी और नजरियाती बैकग्राउंड नहीं था। उन्नीस सौ 88 में जनरल ज़िया-उल-हक के तैयारा हादसे में हलाकत और फिर इलेक्शन में कामयाबी के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने वफाक में हुकूमत बना ली, लेकिन पंजाब नवाज शरीफ के पास चला गया। मियां नवाज शरीफ ने इसी पंजाब हुकूमत के बलबूते पर कौमी असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। बेनज़ीर भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के बाद शरीफ खानदान की माशी ताकत यानी इत्तफाक फाउंड्री को भी निशाना बनाने का फैसला किया। यानी सिविलियन हुकूमत ने भी फौजी हुक्मरानों की तरह सियासी मुखालफिन को एहतसाब के फंदे में जकड़ने की कोशिश की। अब जाहिर है शरीफ खानदान ने इस कारोबार में तरक्की सिर्फ मेहनत और दयानत से तो की नहीं थी। 1972 में भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हुकूमती तहवील में ली गई इत्तफाक फाउंड्री 1978 में 1 रुपया लिए बगैर वापस लौटा दी गई। इत्तफाक फाउंड्री वापस मिलने के बाद हुकूमत से टैक्स में छूट समेत कई मराहत मिलती रहीं और ये मराहत देने वाले खुद नवाज शरीफ थे, जिन्होंने पहले वजीर टैक्साइज, फिर वजीर खजाना और उसके बाद वजीर आला पंजाब की हैसियत से अपनी फैक्ट्रीज को फायदा पहुंचाया। शरीफ खानदान के खिलाफ टैक्स चोरी, कर्ज वापस न करने और इस जैसे इल्जामात के तहत मुकदमात बनने शुरू हुए। वफाकी हुकूमत के इन केसेस से नवाज शरीफ इतने परेशान हुए कि उन्होंने एक जलसे में यह भी कहा कि वो भुट्टो खानदान का एहतसाब करेंगे और इस खानदान की बाकियात को समंदर बुर्द कर देंगे। एहतसाब के जरिए सियासी मुखालफिन को फिक्स करने का जो सिलसिला क़याम पाकिस्तान के वक्त शुरू हुआ था वो अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो ने शरीफ खानदान की शुगर मिलों के परमिट मंसूख कर दिए। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी अपोजिशन अरकान को इग्नोर किया गया। सियासी महाजराई बढ़ती रही और बिलाखिर वो वक्त आ गया जब सदर गुलाम इसाक खान ने बद इंतजामी और करप्शन के इल्जामात लगाकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ और असम्बलियां तहलील कर दी। बेनज़ीर ने हुकूमत बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। 1990 के इलेक्शन में IGI की कामयाबी के बाद जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो उन्होंने भी सियासी मुखालफिन को एहतसाब से फिक्स करने का फैसला किया। पहले साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कर्जे वापस न करने के केसेस बने और फिर मुखालफिन को कत्ल करने का इल्जाम भी लगाया गया। यही वो जमाना है जब सरकारी रुकूम के इजरा पर कमीशन लेने के इल्जाम की वजह से आसिफ अली जरदारी मिस्टर 10% कहलाए जाने लगे। अप्रैल 1993 में सदर गुलाम इसाक खान ने बद इंतजामी और करप्शन के इल्जामात के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत भी बरतरफ कर दी।
یعنی وہی الزامات جو بے نظیر حکومت پر عائد کیے گئے تھے، لیکن جب نواز شریف نے برطرفی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو جسٹس نسیم حسن شاہ نے نواز شریف حکومت بحال کر دی۔ اس فیصلے میں ایک انٹرسٹنگ اختلافی نوٹ جسٹس سجاد علی شاہ کی طرف سے آیا، جنہوں نے لکھا کہ بے نظیر حکومت کو شاید اس لیے بحال نہیں کیا گیا کہ ان کا تعلق چھوٹے صوبے سے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی بحالی کے باوجود نواز شریف کو گھر جانا پڑا۔ بے نظیر بھٹو ایک بار پھر اقتدار میں آ گئیں۔ 1990 کے عشرے میں کرپشن کا ایک اور طریقہ مختلف صنعتوں کو پرمٹ جاری کرنے یا منسوخ کرنے اور SROs کے ذریعے کسٹم ڈیوٹیز میں من مانی تبدیلیاں کرنے کا تھا۔ نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ مناظر سب کو یاد ہیں جب احتساب کمیٹی کے چیئرمین میاں زاہد سرفراز کاغذات کا پلندہ لے کر ٹی وی پر نمودار ہوئے اور دعویٰ کیا کہ نواز شریف نے SRO کے ذریعے اسکریپ پر کسٹم ڈیوٹی میں تبدیلی کی، جس سے اتفاق فاؤنڈری کو 1 ارب کا فائدہ پہنچا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں نواز شریف کے خلاف پلینڈر آف پاکستان کے نام سے دستاویز جاری کی۔ نواز شریف پر اسلام آباد لاہور موٹر وے میں کک بیکس لینے کا الزام عائد کیا گیا۔ ایک بار پھر قرضے معاف کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ سیاستدانوں کے احتساب کے مطالبے کا شور بڑھتا چلا گیا۔ نومبر 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ایک بار پھر فارغ کر دی گئی۔ اس بار نواز شریف بھاری مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئے۔ مئی 1997 میں نواز شریف حکومت نے سیف الرحمان کی سربراہی میں احتساب کمیشن قائم کر دیا۔ آئیڈیا آف پاکستان کے مصنف اسٹیفن کوہن کہتے ہیں کہ کمیشن سیاسی مخالفین کو دبانے کا آلہ تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اس کمیشن کے خلاف ٹائم میگزین میں ایک مضمون لکھا۔ بے نظیر نے لکھا کہ احتساب کمیشن کے 90% مقدمات ان کے اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کے خلاف ہیں۔ کمیشن کی سربراہی سیف الرحمان کو دی گئی ہے، جو مسلم لیگ کا سینیٹر اور نواز شریف کا قریبی ساتھی ہے، جو خود بھی ایک ڈیفالٹر ہے۔ 90 کے عشرے میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آتی، اپنے مخالف کا احتساب شروع کر دیتی۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کے خلاف جو مقدمات بنے، ان میں ARY ٹریڈرز، SGS کوٹیکنا، آگسٹا سب میرین، سرے محل اور شان گروپ کیس اہم تھے۔ پاکستان کے ملینیلز جو اس وقت جوان ہو رہے تھے اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں کہ اخبارات کی سرخیوں میں ان مقدمات کا ذکر ہر روز دکھائی دیتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان مقدمات کا آخر کیا بنا؟ بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان کرپشن کے الزامات اور احتساب کی سیاست کا کھیل جاری تھا کہ اکتوبر 1999 میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اس کھیل کی بساط الٹ دی۔ نواز شریف کی حکومت الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے چند دن بعد ہی کہا تھا کہ 90 کے پورے عشرے میں جو جمہوری تماشا لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے تمام قومی اداروں کو کرپشن کی دیمک لگ گئی ہے۔ قومی ادارے تباہ ہو گئے ہیں سارے۔ I can't pinpoint any قومی ادارہ جو میں کہوں کہ یہ بڑا صحیح چل رہا ہے۔ صرف فوج رہ گئی تھی جس کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہو گئی تھی، ہر محکمے میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس، پولیٹیسائزیشن، اس کی وجہ سے کوئی ادارہ ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی نہیں چل رہا۔ نواز شریف نے بے نظیر کے احتساب کے لیے سینیٹر سیف الرحمان کی سربراہی میں جو احتساب کمیشن بنایا تھا، اس کا نام قومی احتساب بیورو یعنی نیب رکھ دیا گیا۔ وہی نیب جو آج تک پولیٹیکل مینجمنٹ کے کام آ رہا ہے۔ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے تھے، وہ اس نئے ادارے نیب کو منتقل کر دیے گئے۔ نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس کے دوران ہی کرپشن کے کیسز بھی بنتے جا رہے تھے، جن میں حدیبیہ پیپر ملز کا کیس سر فہرست تھا۔ نواز شریف قید میں تھے اور قدم بڑھاؤ نواز شریف کا نعرہ لگانے والے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ایسے میں بیگم کلثوم نواز سڑکوں پر نکلی۔ اس وقت ان کے ساتھ نکلنے والوں میں سعد رفیق اور زعیم قادری جیسے کارکنوں کے علاوہ کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کلثوم نواز کی ریلیوں میں کارکنوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ کلثوم نواز نے اپنی تقریروں میں جب طیارہ سازش کیس کے ذریعے
آئین کے خلاف کی گئی واردات کو اجاگر کرنا شروع کیا تو یہ بیانیہ بکنا شروع ہو گیا۔ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہری علاقوں میں فوجی حکومت کے خلاف رد عمل بن رہا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب بیگم کلثوم نواز اپنی گاڑی میں مال روڈ پر نکلی تو پولیس نے گاڑی کو گھیر لیا اور باہر آنے کا کہا، اور انکار پر ان کی گاڑی کو لفٹر سے اٹھا لیا گیا۔ کلثوم نواز کی قیادت میں یہ تحریک ایک سیاسی مسئلہ بن رہی تھی، یعنی ایک بار پھر پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت تھی۔ طیارہ سازش کیس میں سزا کے بعد نواز شریف دباؤ کا شکار تھے اور کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دباؤ کو فوجی حکومت نے اس نواز شریف سے ڈیل کرنے کے لیے استعمال کیا جس کے لیے قید کاٹنا مشکل ہو رہا تھا۔ کاغذی شیر تب ببر شیر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے۔ کیا سن بھول گئی ہے جب یہ یہاں آئے تھے؟ کیا مجھے وہ آنسو ان کے یاد نہیں ہیں جو ان نے رو رو کے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی؟ مجھے یاد نہیں، تمہیں یاد نہیں، پاکستان کو یاد نہیں۔ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کس کی باتیں کر رہے ہو؟ جب جیل میں ملاقاتوں کے دوران فوجی حکام نے نواز شریف کو مزید سختیوں سے ڈرایا تو انہوں نے پرویز مشرف کی ڈیل لینے میں ذرا دیر نہیں لگائی اور 10 سال تک سیاست میں حصہ نہ لینے کے معاہدے پر دستخط کر کے پورا خاندان درجنوں بریف کیسز کے ساتھ جدہ روانہ ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ہم فرار ہو کے نہیں جا رہے، ہمیں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اور خوش رہو اہل وطن، ہم تو صبر کرتے ہیں۔ اس طرح نواز شریف کے خلاف آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کا کیس ہو یا کرپشن، کک بیکس اور منی لانڈرنگ جیسے بڑے الزامات، جنرل پرویز مشرف نے سارا احتساب لپیٹ کر نون لیگ کو مینج کر کے سکون کا سانس لیا، اور نواز شریف کے خلاف کرپشن کے وہ سارے الزامات جن کو ثابت کرنا بھی ممکن تھا، یعنی جو مقدمات بالکل ٹھیک بھی تھے، ان تمام مقدمات کی ساکھ ختم ہو گئی، ان کی حیثیت سیاسی ہو گئی، کیونکہ ان کیسز کو ایک فوجی آمر نے اپنی سیاسی مشکل حل کرنے کے لیے استعمال کر لیا تھا۔ اب بے نظیر بھٹو کی طرح نواز شریف بھی ملک سے باہر تھے، لیکن ان کی پارٹیاں اور ارکان ملک میں ہی موجود تھے، اور دوسری طرف جنرل پرویز مشرف اقتدار کی لمبی اننگز کھیلنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پہلے انہوں نے صدر رفیق تارڑ کو گھر بھیج کر خود صدارت سنبھالی اور پھر ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنی صدارت کو جواز دینے کی کوشش کی، لیکن فوجی آمریت کو طول دینا بہرحال ایک سیاسی مسئلہ تھا جسے مینج کرنا تھا، یعنی پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا تھی۔ اس بار بھی کچھ نیا نہیں کیا گیا۔ 1949 کے پروڈا اور ایوب خان کے ایبڈو کا پرانا چھاپا نکالا گیا۔ پرویز مشرف اکتوبر 2002 میں الیکشن کرانے کا اعلان کر چکے تھے، اور الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا راستہ روکنے کے لیے اسی احتساب کا سہارا لیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھی نیب سے فون جانے لگے۔ جنوری 2002 میں بی بی سی کے اوہن بینن جونس نے ایک خبر لگائی، کرپشن کے الزامات اور کیسز کی دھمکی کے ذریعے فوج کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انتخابات سے پہلے سیاستدانوں کو کنٹرول کر سکے۔ میاں اظہر، جو پرویز مشرف کے آنے سے پہلے ہی نواز شریف سے منحرف ہو کر ایک ہم خیال گروپ بنا چکے تھے، اسے ہی کنگز پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے گجرات کے چودھری برادران اس کا حصہ بنے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے نواز شریف کے تقریباً تمام ہی قریبی ساتھی مسلم لیگ ہم خیال گروپ کا حصہ بنتے گئے۔ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، شیخ رشید، مشاہد حسین سید، اعجاز الحق، ہمایوں اختر اور لیاقت جتوئی سمیت یہ تمام رہنما جو نواز شریف کا دم بھرتے تھے، ہم خیال لیگ کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے بیشتر الیکٹیبلز میں سے بھی کچھ احتساب کے خوف اور کچھ اقتدار کی لالچ میں کنگز پارٹی میں شامل ہوتے چلے گئے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ نیب کی پلی بارگینگ قانون کی وجہ سے کرپشن کے خلاف مشرف کا کریک ڈاؤن ناکام ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر کرپشن کا کوئی ملزم اپنی کرپشن کی کمائی کا کچھ حصہ نیب کو دے دے تو وہ بے داغ چھوٹ جائے گا۔ 1970 کے اشرے میں شہنشاہ ظرافت دلاور فگار نے کیا خوب کہا تھا، حاکم رشوت ستہ فکر گرفتاری نہ کر رہائی کی کوئی آسان صورت، چھوٹ جا، لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا۔
प्ली बार्गेन का कानून दिलावर फिगार के इन आशार की अमली तस्वीर था और आज भी है। भरपूर पॉलिटिकल मैनेजमेंट के बाद भी 2002 के इलेक्शन में काफ लीग को मतलूबा अक्सरियत हासिल ना हो सकी तो नैब का शिकंजा बेनजीर भुट्टो के नैब ज़दा साथियों की तरफ बढ़ने लगा। इनमें सरे फहरिस्त जंग के मखदूम फैसल सौलेह हयात थे। फैसल सौलेह हयात की सरबराही में पीपल्स पार्टी के 10 अरकान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाकर काफ लीग के इत्तेहादी बन गए और इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट की वजह से किंग्स पार्टी यानी काफ लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। परवेज मुशर्रफ से डील के नतीजे में नवाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेस थे, इनकी साख तो सियासी इंतकाम से ज्यादा नहीं रही थी, लेकिन एक केस ऐसा भी था जिसके हकाइक को आज तक रद्द नहीं किया जा सका है और वो था हुदैबिया पेपर मिल्स। 1999 में ही शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का केस बनाया गया। इस केस के मुल्जिमान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और हमजा शहबाज शामिल थे। अप्रैल सन 2000 में जब नवाज शरीफ जेल में ही थे, उस वक्त इसहाक डार ने बयान हल्फी देकर हुदैबिया पेपर मिल्स के नाम पर रकम बैरून मुल्क मुंतकिल करने का एतराफ़ किया। इस बयान हल्फी की सबसे अहम बात यह थी कि इसहाक डार ने जितनी भी बैंक अकाउंट्स नंबर और ट्रांजैक्शंस की तफसील लिखी वो बिल्कुल ठीक निकली और बरतानवी बैंकों ने भी इसकी तस्दीक कर दी। यही वजह है कि बाकी केसेस के बारे में जो भी तासुर हो, हुदैबिया पेपर मिल्स के बारे में सियासी और कानूनी माहिरीन सबकी यही राय है, ये केस बिल्कुल ठीक था। अगरचे बाद में इसहाक डार बयान हल्फी से ये कहकर मुनहरिफ हो गए कि वो दबाव का नतीजा था, लेकिन सवाल यही है, अगर ये बयान हल्फी सिर्फ दबाव का नतीजा था तो इसमें मौजूद बैंक अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन दुरुस्त कैसे निकल आईं? इसीलिए ये एक ऐसा जिंदा दफन केस है जिसे वक्त पड़ने पर कभी भी कब्र से बाहर निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस केस को 17 साल बाद एक बार फिर कब्र से निकाला भी गया, लेकिन फिर दोबारा जिंदा दफन क्यों किया गया, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस 1997 में नवाज दौर के एहतसाब कमीशन ने शुरू किया था, लेकिन इस केस को फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया। बेनजीर और उनके शौहर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ठेका देने के बदले कॉन्ट्रैक्टर से जो रिश्वत ली थी उसमें से $2 मिलियन स्विस बैंक में बेनजीर भुट्टो के अकाउंट में मौजूद हैं। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने स्विस हुक्काम से कानूनी मावनत मांगी ताकि मुबैना कमीशन और बैरून मुल्क असासों की तहकीकात हो सके। हुकूमत बदल गई, मुशर्रफ आ गए, लेकिन स्विस केस चलने की रफ्तार नहीं बदली। अगस्त 2003 में स्विट्जरलैंड की अदालत ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ फैसला देते हुए दोनों पर जुर्माना आयद किया और $2 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान को वापस करने का हुक्म भी दिया। बेनजीर भुट्टो ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिसकी वजह से फैसले पर अमल दरामद मुअत्तल हो गया। लेकिन इन केसेस की सूरत में जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ एक ऐसा तोता आ गया था जिसकी गर्दन मरोड़कर बेनजीर भुट्टो को काबू किया जा सकता था, और हुआ भी बिल्कुल यही। परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो की खुफिया मुज़ाकरात की सबसे मुस्तनद तफसील बेनजीर भुट्टो कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस अदालतों का फैसला आने के बाद ही बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ से डील लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। परवेज मुशर्रफ उस वक्त जलावतनी में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकातों से भी फिक्रमंद थे। यानी एक फौजी सदर को इक़्तिदार को तूल देने के लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जरूरत थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर को डील देकर साथ मिलाने का फैसला किया और डील के बदले बेनजीर से अगले सदारती इलेक्शन में हिमायत मांगी गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में बेनजीर को गारंटी अमरीकी वजीर खारजा कांडोलीज़ा राइस और बरतानवी वजीर खारजा जैक स्ट्रॉ की जानिब से दी जा रही थी।
डील के लिए एस्टैब्लिशमेंट के बेनजीर भुट्टो से राब्तों का आगाज 2004 में ही हो गया था और 2005 में बेनजीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के नुमाइंदों के दरमियान मुलाकातें भी हो रही थीं। बेनजीर से मीटिंग्स करने वालों में उस वक्त के DGISI जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल मुशर्रफ के पर्सनल सेक्रेटरी तारिक अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद जावेद भी शामिल थे। परवेज मुशर्रफ से डील के सारे मराइल ठीक उस वक्त तय हो रहे थे जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत तय पा रहा था, जिसका 5वां नुक्ता यह था कि मुसल्लह अफवाज को सियासी मामलात से दूर रखा जाएगा और इन्हें आईनी हुदूद में काम करना होगा। लेकिन बेनजीर भुट्टो उस वक्त भी मुशर्रफ से मुज़ाकरात में मसरूफ थीं जब वो मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत कर रही थी। UN रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ से पहली बराह रास्त और पहली खुफिया मुलाकात 24 जनवरी सन 2007 को अबू ज़ैबी में की और ऐसी दूसरी खुफिया मुलाकात 27 जुलाई 2007 को भी हुई। इन मुलाकातों के नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 6 अक्टूबर 2007 को सदारती इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, वही बदनाम ज़माना NRO जारी कर दिया। ये NRO डील का ही नतीजा था कि पीपल्स पार्टी सदारती इलेक्शन में वोटिंग के वक्त इलेक्टोरल कॉलेज का कोरम पूरा रखने के लिए असेंबलियों में मौजूद रही और जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार जस्टिस रिटायर्ड वजहुद्दीन अहमद को वोट भी नहीं दिया। इस NRO के तहत 1986 से 12 अक्टूबर 1999 तक अवामी ओहदेदारों के खिलाफ कायम करप्शन के मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, जिसका बराह रास्त फ़ायदा बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को हुआ, क्योंकि इसके बाद हुकूमत ने स्विस केसेस की पैरवी रोक दी थी। लेकिन मुल्की अदालतों में बेनजीर भुट्टो ने ये मुकदमात NRO के तहत ख़त्म नहीं कराए। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर के कत्ल के बाद इनका नाम कानूनी तौर पर फाइल से खारिज कर दिया गया, जबकि आसिफ अली जरदारी ने सदारती इस्तिस्ना हासिल कर ली। लेकिन मुकदमात अदालतों में चलते रहे और बतदरीज ख़त्म हो गए। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सिरे महल केस में बरतानवी अदालत सन 2000 में रकम मुंतकिल करने का फैसला दे चुकी थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ के दिए गए NRO की वजह से 2008 में रकम वापस लाने की कार्रवाई रोक दी गई। ARY ट्रेडर्स केस जुलाई 2011 में मुल्जिमान की बरियत पर ख़त्म हुआ। SGS कोटेकना रेफरेंस नवंबर 2015 में रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से दस्तावेज़ात पेश ना करने पर ख़त्म कर दिए और आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया। 2017 में वो छठे और आखिरी नैब केस से भी बरी हो गए। मुख्तसर ये कि 2011 से 2017 के दरमियान वो सारे केसेस ख़त्म हो चुके थे जिनमें मुलव्विस अफराद से कौम की लूटी हुई रकम वापस लाने और सजाएं दिलवाने का वादा किया गया था। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इन्हें बार बार इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया गया। सियासतदानों के एहतसाब का ड्रामा 1990 में शुरू हुआ और ड्रामे की दरमियानी इक़सात में एक फ़ौजी डिक्टेटर ने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया और इस डिक्टेटर के जाने के बाद बज़ाहिर जमहूरी दौर में ये ड्रामा विलन्स की फतह पर ख़त्म हुआ। लेकिन एहतसाब का ये खेल हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ। 90 के अशरे में पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तो गिरेबान रहीं, मगर 2014 में जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च करके नवाज हुकूमत को चैलेंज किया तो पीपल्स पार्टी नून लीग की ढाल बन गई। हमको दिल नहीं, हालात ने नज़दीक किया। दश्त की धूप में हर शख्स शजर लगता है। 2014 में 28 दिन तक जारी रहने वाले धरने में इमरान खान ने बार बार एम्पायर की उंगली उठने की नवीज़ सुनाई, लेकिन एम्पायर ने इन अपीलों से मुतासिर होने के बजाय अपनी उंगली को सख्ती से मुट्ठी में बींच कर रखा, यहाँ तक कि अप्रैल 2016 आ गया। सानिया APS ने तमाम सियासी जमातों को एक छत के नीचे जमा होने का मौका दिया, तो वो तल्खियाँ जो धरने के दौरान पैदा हुई थीं, धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनने की वजह से खासी हद तक कम हो गई थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट, डॉन लीक्स और इंडियन मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज़ की वजह से
نواز شریف کے خلاف ایک پوزیشن لے چکی تھی، لیکن جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد والی عدلیہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد والی عدلیہ سے بہت مختلف اور ایک طاقتور عدلیہ تھی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی جمہوری حکومت کے خلاف کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں تھی، اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھیوں کا اعتماد بھی بہت بڑا ہوا تھا۔ بگاڑ دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ یہ پاکستان دیا جاتا ہے۔ لیکن اپریل 2016 میں ایک بین الاقوامی اسکینڈل پاناما پیپرز نے تہلکہ مچایا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کا کام آسان کر دیا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو احتساب کے ذریعے سویلین حکومت کو دباؤ میں لا کر پولیٹیکل مینجمنٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ کیونکہ پاناما لیکس ایک بین الاقوامی اسکینڈل تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری براہ راست اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انور ظہیر جمالی تھے۔ جب پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں پاناما پیپرز کا معاملہ لے کر سپریم کورٹ پہنچیں تو عدالت نے یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ لیکن اس کے باوجود پاناما پیپرز کی ہوش ربا تفصیلات سب سے بڑا سیاسی ایشو بنی رہی۔ اپوزیشن کا سیاسی بیانیہ بک رہا تھا، روز پاناما پیپرز پر ٹاک شوز ہو رہے تھے، اور جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے ان کا وزیر اعظم نواز شریف اور پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 2016 کے نومبر میں آرمی چیف اور دسمبر میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سبکدوشی کا وقت قریب آیا تو پاناما کے معاملے پر پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ عمران خان نے 2 نومبر کو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، اور جب بنی گالہ سے شاہراہ دستور کی طرف مارچ کا وقت قریب آیا تو سپریم کورٹ نے وہی درخواست اٹھا کر فریقین کو طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا، جب یہ معاملہ سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے تو لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، اور اس کے بعد پاناما کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ کسی مرحلے پر بھی نواز شریف اور ان کے بچے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی منی ٹریل نہیں دے سکے۔ کبھی کیلبری فانڈز والی دستاویز سامنے آئی اور کبھی قطری خط، لیکن نہ آیا تو یہ جواب سامنے نہ آ سکا کہ ایون فیلڈ کے فلیٹس کس رقم سے خریدے گئے، اور میاں نواز شریف نے فلیٹس کی منی ٹریل سے متعلق جو بیان اسمبلی کے فلور پر دیا تھا اسے بھی سیاسی بیان قرار دے دیا۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ اس کیس کا پہلا فیصلہ 20 اپریل 2017 کو سامنے آیا، جب جسٹس گلزار احمد اور جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایون فیلڈ فلیٹس کو نواز شریف کا بے نامی اثاثہ قرار دیا اور یہ اثاثہ ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دیا۔ کیس جس طرح چلا تھا اس کی روشنی میں سب کو اسی فیصلے کی توقع تھی، لیکن اکثریتی فیصلہ کچھ اور تھا۔ جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن نے جے آئی ٹی بنانے اور سماعت جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس وقت قانون دانوں اور سیاست دانوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شریف خاندان نے طاقتوروں کو اتنا مینج ضرور کر لیا ہے کہ پاناما کیس ان کی سیاست کو زیادہ بڑا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نے اپنی شہرت، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا جس سے میاں صاحب کو فائدہ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ کہتی ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، جسٹس کو نقصان ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کو
धोखा दिया गया है, अवाम को बेवकूफ बनाया गया है और अवाम के साथ एक बहुत सख्त मजाक किया जाए कि जो 3 जजों का फैसला है वो नाकस है, उसका कोई असर नहीं होगा एहतसाबी अमल पे। नवाज शरीफ के खिलाफ पहले भी जो JIT बनी, मॉडल टाउन की JIT बनी, उसका क्या बना? JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना के मुतरादिफ है। और जिस तरह जरदारी साहब ने फरमाया, वो उसका कॉन्टेक्स्ट में बता दूं तनाज़ुर कि आपने फरमाया कि 2 जजों का फैसला 3 जजों के हावी है और वो भारी है और वो ज़्यादा अहम है और वो फैसला है। उसकी वजह ये है कि 2 जजों ने, सीनियर जजों ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, सादिक और अमीन ना होने के बायस नाअहल करार दिया है। पानामा केस की JIT बनी और JIT की रिपोर्ट की रोशनी में 5 रुकनी बेंच के 3 अरकान ने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिससे नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत उस्मा से तो हटा दिया गया, लेकिन इनकी सियासत को बचा लिया गया। पानामा केस की बेंच ने नवाज शरीफ को एवन फील्ड फ्लैट्स की बेनामी असासे छुपाने के बजाय दुबई की मुलाजमत और तनख्वाहों की रकम के असासे जाहिर ना करने पर नाअहल करार दिया। यहीं से पानामा के बजाय अकामा और फ्लैट्स के बजाय बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहली का बयानिया नून लीग के हाथ आ गया। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर तक GT रोड पर जुलूस की शक्ल में सफर किया, जिसमें वोट को इज्जत दो के नारे और मुझे क्यों निकाला की तकरार की गई। जवाब दो मेरा, क्या मैंने करप्शन की थी? वो भी कहते हैं, उन जजों ने भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। तो फिर आपको पूछना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से? ये कौम को पूछना चाहिए। यहाँ ये बात जहन में रखनी जरूरी है कि पानामा केस का सारा ट्रायल उस वक्त हुआ जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार थे। वही जनरल बाजवा जिनकी एक्सटेंशन के लिए सन 2019 में मुस्लिम लीग नून ने वोट भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शरीफ खानदान के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस दायर किए गए, एवन फील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 और मरियम नवाज को 7 साल की सजा सुनाई गई, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई गई। और फ्लैगशिप रेफरेंस जो पानामा लीक्स में सामने आने वाली एवन फील्ड फ्लैट्स की मिल्कियत रखने वाली ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक था, इसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बरी कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में इस जिंदा दफन केस को निकालने का हुक्म भी मौजूद था, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले किया था। यानी नैब को हुक्म दिया गया था कि वो हुदैबिया केस में शरीफ खानदान के लाहौर हाई कोर्ट से बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। लेकिन यहाँ एक बारीक वारदात हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये केस जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में लगा दिया। वही काजी फाइज ईसा जिन्होंने बाद में बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला भी सुनाया और 26वीं आईनी तरमीम के लिए सहूलतकारी भी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 रुकनी बेंच के वाज़े फैसले के बावजूद हुदैबिया केस से मुताल्लिक नैब की अपील मेरिट पर सुनने के बजाय तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर खारिज करके शरीफ खानदान को एक ओपन एंड शर्ट केस से गर्दन छुड़ा दी। एहतसाब अदालत से सजाएं होने के बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले अडियाला जेल और फिर कोट लखपत जेल में कैद रहे। कोट लखपत जेल में कैद के दौरान हफ्ते में 2 दफ़ा हुकूमती शख्सियात, पार्टी रहनुमा, खानदान के अफराद और सहाफ़ी बड़ी तादाद में जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें करते थे। लेकिन कुछ माह बाद ही मामला पुरअसरार होने लगे। 2019 में जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आया तो अचानक नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ने और प्लेटलेट्स गिरने की खबरें आने लगी। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ के ब्लड प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए हैं। नवाज शरीफ के ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद 2000 रह गई है। अक्टूबर 2019 में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालत में लगाई गई।
عدالت نے حکومتی وکلا سے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا، کیا حکومت کے پاس اس بات کی ضمانت ہے کہ جیل میں نواز شریف کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ یا نیب اور حکومت تحریری بیان دے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے؟ نواز شریف کی سزا معطل کر کے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی اور 19 اکتوبر 2019 کو نواز شریف برطانیہ روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 3 سال بعد 31 اکتوبر کو جب نواز شریف اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو اس وقت بھی سزا یافتہ قیدی تھے، لیکن اس وقت نواز شریف نے تو عدالت میں سرنڈر نہیں کیا، لیکن عدالتی عملہ ان کی پیشی رجسٹر کرنے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہیں بائیو میٹرکس کا عمل مکمل کر کے پاناما لیک سے شروع ہونے والا احتسابی عمل کا ڈرامہ ختم کر دیا۔ سال ہے 2015۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی، اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آصف علی زرداری کو اینٹ سے اینٹ بجا کر دبئی گئے ہوئے چند ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ FIA کراچی کو کچھ مشکوک بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز کی اطلاع ملی۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نواز شریف کی حکومت بہت پر اعتماد تھی، کیونکہ 2014 کی طرح PTI کے احتجاج کا کوئی چیلنج درپیش نہیں تھا، اور FIA کی کمان بھی وزیر داخلہ چودھری نثار کے ماتحت تھی۔ FIA نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ 2 سال کی تحقیقات میں FIA کے پاس ان اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز میں زرداری گروپ اور اومنی گروپ کے ملوث ہونے کا ریکارڈ مل گیا۔ 2018 کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار نے از خود نوٹس لے کر فیک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی، یعنی نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی کنٹرولڈ احتساب شروع ہو گیا۔ JIT نے اپنی رپورٹ پیش کی تو اس میں آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری بھی فیک اکاؤنٹس میں ہونے والی ٹرانزیکشنز میں ملوث پائے گئے، لیکن سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان ریمارکس کے ساتھ بلاول بھٹو کے خلاف کارروائی سے روک دیا کہ بلاول تو والدہ کی سیاسی میراث کو لے کر چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سارا ریکارڈ سامنے آنے کے باوجود یہ معاملہ نیب کو بھیج دیا۔ 2019 میں فیک اکاؤنٹ کیسز میں آصف زرداری اور فریال ٹالپور کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ ہفتے بعد آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور ضمانتوں پر رہا ہو گئے۔ یعنی جس طرح نون لیگ کے خلاف پاناما کیس کا شکنجہ کس کے ڈھیلا کیا گیا تھا، اسی طرح فیک اکاؤنٹ کیس میں گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی ریلیف پر ریلیف دیا جاتا رہا، اور اس کا نتیجہ ماضی کی پولیٹیکل مینجمنٹ سے بھی مختلف اور کہیں بڑا نکلا۔ جنوری 2020 میں جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر ووٹنگ ہوئی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکمراں جماعت تحریک انصاف سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ووٹ دیے، یعنی پاناما کیس کی طرح فیک اکاؤنٹ کیس کے ملزمان بھی گرفت میں آنے سے بچ گئے۔ حالانکہ فیک اکاؤنٹس کیس میں 42 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا دستاویزی بینک ریکارڈ موجود تھا۔ دسمبر 2019 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ٹیلی گرام ٹرانسفرز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر کیا۔ 2020 میں FIA نے بھی TT کیس کی تحقیقات شروع کی، جس میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بالکل اسی طرح دستاویزی شکل میں موجود تھا جس طرح زرداری خاندان کے خلاف فیک اکاؤنٹس کیسز میں تھا۔ یہ کیس آگے بڑھتا رہا، مگر جس دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اسی دن یعنی 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپڑاسی۔ مقصود چپڑاسی، ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟
1600 کروڑ روپیہ 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گئے؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کرے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کرے۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے، نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہے جی میرے اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، وہ جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو، اس سے جی جا کے پوچھیں۔ اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کر دیا گیا۔ تو پہلے تو عمران خان اپنی ڈائری اٹھا کر بنی گالہ چلے گئے، لیکن ان کی حکومت کے خاتمے کے خلاف جس طرح کا رد عمل آیا، اس نے عمران خان کو گھر بیٹھنے نہیں دیا، جس کی تفصیل ہماری اس ڈاکیومنٹری میں موجود ہے۔ وہ جب تک وزیر اعظم تھے تو نیوٹرل میر جعفر اور میر صادق کے پردے میں بات کرتے تھے، لیکن حکومت جانے کے بعد یہ لحاظ بھی جاتا رہا۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا، میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت آسمان پر پہنچی ہوئی تھی، جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لیے ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ ہر احتجاج کے بعد عمران خان کے خلاف کیس پر کیس درج ہو رہے تھے، لیکن عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے تھے، اس سے ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ یعنی ایک بہت ہی بڑا سیاسی مسئلہ بن چکا تھا، یعنی بڑی پولیٹیکل مینجمنٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ کیسز کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کیس ایسا نہیں تھا جس میں ضمانت کو زیادہ دیر تک ٹالا جا سکتا ہو۔ ایسے میں پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے ایک گھڑی اور توشہ خانہ کے دیگر تحائف کام آئے۔ اگست 2022 میں ہی الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ریفرنس دائر کر چکا تھا۔ اکتوبر میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ سنا کر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ عمران خان موجودہ قومی اسمبلی کے رکن نہیں رہ سکتے، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے، اور فوجداری کیس اسلام آباد کی عدالت میں بھیج دیا گیا۔ 9 مئی 2023 کو جب عمران خان اس کیس میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو انہیں پیشی سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دے دیا، لیکن کچھ ماہ بعد 5 اگست 2023 کو اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کو سعودی ولی عہد سے ملنے والی گھڑی اور اس کے ساتھ موجود کفلنگ کے سیٹس کی کم قیمت لگوا کر خریدنے پر 3 سال قید کی سزا سنا دی۔ عمران خان کو فوراً لاہور سے گرفتار کر کے پہلے اٹک اور پھر اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن عمران خان جیل میں ڈالے جانے کے باوجود مینج نہیں ہو سکے، اور اہل خانہ اور وکلا سے ملاقاتوں کے بعد ان کا سیاسی بیانیہ جیل سے باہر آتا رہا اور عوام میں مقبول بھی ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد نومبر 2025 میں عمران خان کی ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد پولیٹیکل مینجمنٹ کی جو کہانی ایک ٹائپ رائٹر سے شروع ہوئی تھی، وہ ایک گھڑی تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن عمران خان ایک ایسا سوال ہے جو پاکستان کے احتساب برائے پولیٹیکل مینجمنٹ کے نصاب سے باہر کا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے؟ آپ ہیں اس ملک کی قوم، عوام ہے ملک کا، جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے۔ یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے۔ احتساب کے اس ڈرامے کا یہ سین ماضی سے مختلف ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا اختتام بھی ماضی سے مختلف ہو۔